بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حسین اقبال ہوں، آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب اس ملک میں طاقتوروں کی انا کی تسکین کے لیے بہت کچھ بلو دا بیلٹ پہلے ہی کیا جا چکا ہے، اور اس ماحول میں اگر یہ خبر آئے کہ عمران خان پر کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے، یا عمران خان پر کسی نے تشدد کیا، یا عمران خان سے کسی نے بدتمیزی کی، تو یہ واقعی ایک ناقابل یقین خبر ہے۔ اور وہ خبر ناقابل یقین اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم ہیں، اور سابق وزیر اعظم کو اگر آپ نے گرفتار بھی کرنا تھا تو اس کا بھی ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اس کو اگر پابند سلاسل بھی رکھنا تو اس کا بھی ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ان کے لیے ڈیفرنٹ کیٹیگریز رکھی جاتی ہیں ان کے جرم کے حوالے سے۔ لیکن جو سابق وزیر اعظم ہے اس کو یہ نہیں کہ اس کے ساتھ عام شہری کی طرح کا بیہیو کیا جائے۔ خیر، تشدد کرنا اور ہاتھ اٹھانا یہ تو عام شہری کے ساتھ بھی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے، جو سویلائزڈ کنٹریز ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ معاملات یہی ہیں کہ جس کے پاس ڈنڈا ہے، جس کے پاس طاقت ہے، سارا جو معاملات ہیں اس کے ہاتھ میں، اس کا جو دل کرے وہ آئین کی دھجیاں اڑائے، وہ قانون کی دھجیاں اڑائے، اس کو کون سا کوئی پوچھنے والا ہے۔ اب جناب آج کی یہ خبر واقعی ناقابل یقین اور بڑی خبر کہ عمران خان صاحب پر کسی نے ہاتھ اٹھایا یا تشدد کیا یا بدتمیزی کی۔ اب اس پہ بات کریں گے۔ آج کے معاملہ تھا ڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی، اور اس سماعت کے دوران عمران خان صاحب کو اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور اس موقع پر جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، بشریٰ بی بی نے بھی جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی، اور آج بشریٰ بی بی بھی بہت کھل کے بولی، اور معاملہ جو تشدد والا اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آج عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی وہ کیا تھی اس پہ بات کرتے ہیں کہ جناب جب عمران خان صاحب سے صحافیوں نے سوال کیا کہ آپ کی پارٹی پر جو ہے وہ پابندی لگائی جا رہی ہے، آرٹیکل 6 لگایا جا رہا ہے، تو اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے کہا کہ کسی بھی جمہوری جماعت پر پابندی لگانا جمہوریت کا قتل ہے۔ ہماری پارٹی پر پہلے سے ہی پابندی تھی، اس لیے الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا گیا۔ پارٹی کا چیئرمین، وائس چیئرمین اور صدر پہلے سے ہی جیل میں تھے، یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ پارٹی پر پابندی لگائیں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ ججز ٹھیک نہیں، ججز تب ٹھیک تھے جب ان کے کیسز ختم کیے گئے۔ تو جناب آج نواز شریف صاحب نے بھی اسی طرح کی کوئی بات کی، جس طرح مریم نواز صاحبہ نے کل بڑی چڑھائی کی ججز پہ، تو آج نواز شریف صاحب پھر کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ بالکل ایسی ہے کہ آپ کسی بھی شہری کو پکڑیں اور اس کو کہیں کہ جناب آپ کو انصاف دے رہے ہیں، اور جس نے انصاف مانگا بھی نہیں ہے اس کو انصاف دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ تو یہ بھی ہو چکا ہے میاں صاحب کہ جو شہری پاکستان کے اندر نہیں تھا، لندن بھاگا ہوا تھا 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر، اس کے بھائی نے جو اس وقت کا وزیر اعظم ہے اور وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے کافی بار پنجاب کا، اس نے اس پہ گارنٹی دی تھی کہ آپ واپس آئیں گے علاج کروا کے، لیکن آپ تب تک واپس نہیں آئے جب تک آپ نے گارنٹی یہ نہیں لی کہ جناب میرے کیسز ختم کیے جائیں گے۔ تو انہی عدالتوں سے تو وہی تب بھی ریلیف ملا۔ اب پاکستانی شہری کی بات کر رہے ہیں تو ایک وہ پاکستانی شہری جو لندن بھاگا ہوا تھا، اس کو بھی ان عدالتوں نے بلا کے کہا تھا کہ آئیں جناب ہم آپ کو انصاف دیتے ہیں، تو اس پہ بھی تھوڑی سی لب کشائی کریں، اس پہ مریم نواز صاحب بھی تھوڑی سی لب کشائی کریں۔ اور وہی بات جو ہے وہ آج عمران خان صاحب نے بھی کی کہ آپ تب یہ کیوں نہیں کہتی تھیں کہ یہ جو عدالتیں ہیں وہ معاملہ ٹھیک طرح سے نہیں چلا رہی۔ پھر جناب عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ مخصوص ایلیٹ طبقہ 60 سال سے ملک پر قابض اور حکمرانی کر رہا ہے، ایلیٹ نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ملک کو داؤ پر لگا دیا، یہی ایلیٹ ملک میں صاف شفاف انتخابات کا انعقاد نہیں چاہتا۔ آصف زرداری نے کس حیثیت میں صدر ہاؤس کا بجٹ بڑھا کر 88 کروڑ کر دیا؟ موجودہ حکمران اپنے اخراجات کم کرنے کو تیار نہیں اور عوام سے قربانی مانگتے ہیں۔ پھر جناب عمران خان صاحب سے سوال کیا گیا جب کہ حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ ملک میں آئینی بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، ایمرجنسی کی صورتحال ہے، جب یہ سوال کیا گیا کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا جیو پہ بیٹھ کے اس دن کا جناب کوئی بحران دیکھنے کو ہو سکتا ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، ملک میں جو ہے وہ آئینی بریک ڈاؤن ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پھر فیصل واڈا صاحب نے بھی یہی بات کی کہ جناب دونوں سائیڈوں پہ اگر حکومت کھیلنے کی کوشش کرے گی تو معاملات نہیں چلیں گے۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ نجم سیٹھی صاحب نے جس طرح بات کی کہ یہ حکومت جو ہے وہ طاقتوروں کے امنگوں پہ پورا نہیں اتر رہی، تو معاملات کوئی آگے اتنے ٹھیک دکھائی نہیں دے رہے۔ تو اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے کہا، جب صحافی نے یہ سوال کیا کہ باتیں آئینی بریک ڈاؤن کی ہو رہی ہیں، تو خان صاحب نے کہا کہ ملک میں پہلے ہی مارشل لاء کا نفاذ ہے، ایس آئی ایف سی کیا ہے، حکومت کسی اور کے کنٹرول میں ہے۔ وہی جو نواز شریف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو صرف جو ہے وہ فیتے کاٹنے کے لیے رکھا گیا ہے اور باقی جناب حکومت کہیں اور سے چل رہی ہے۔
پھر جناب صحافی نے پھر سے سوال کیا اور کہا کہ وفاق میں تحریک عدم اعتماد کے لیے آپ کی پارٹی قیادت نے پیپل پارٹی سے مذاکرات کا عندیہ دیا ہے، جس کے جواب میں خان صاحب نے کہا کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ میں کوئی فرق نہیں ہے، اور مزید انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کے لیے پیپل پارٹی سے تب بات کروں گا جب میں نے اقتدار میں آنا ہو۔ ملک میں جاری بحران سے نکلنے کا واحد حل صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد اور بہتر معاشی اصلاحات ہیں۔ پھر جناب فچ کی رپورٹ بھی منظر عام پر آئی، لیکن مجھے علم ہے موجودہ حکومت انتخابات کی جانب نہیں جائے گی۔ اب اس فچ کی رپورٹ میں بھی یہی تقریباً کہا گیا نا کہ جی 18 مہینے سے زیادہ یہ حکومت چلتی نہیں دکھائی دے رہی، اور ٹیکنوکریٹ کا نظام آئے گا، جس پہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جناب یہ اگر ٹیکنوکریٹ کا نظام آئے گا تو یہ پورا نظام لپیٹا جا رہا ہے، یہ جو ہے وہ جمہوریت کا نظام لپیٹا جائے گا۔ تو لیکن معاملات کچھ یہی ہیں کہ اب جو طاقتور ہیں وہ نہ تو پاکستان تحریک انصاف سے خوش ہیں اور نہ ہی وہ اس حکومت سے خوش ہیں، تو لگتا ایسے ہی ہے کہ جیسے جو یہ چیخیں مار رہے ہیں نا، اور جس طرح جاوید لطیف صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ہم سے زیادہ تو ان کو ٹینشن ہونی چاہیے حکومت جانے کی، جنہوں نے یہ پورا سیٹ اپ بنایا تھا۔ مطلب ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ ہم حکومت میں ہیں، لیکن ہمیں حکومت میں لایا گیا، تو یہ ٹینشن حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی یہ ان کی ہے۔ تو باتیں کوئی جو پاکستان کے لیے اور اس حکومت کے لیے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ حکومت 10 12 یا 18 مہینے کی مہمان ہے۔ جو سینسرز ہیں، جو سگنلز دے رہے ہیں، اس کے مطابق یہ حکومت جلدی گھر جاتی دکھائی دیتی ہے۔ پھر جناب 9 مئی کے واقعات پر خان صاحب نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ اور پھر آرٹیکل 6 کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب جب سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ 90 دن میں انتخابات کروانے چاہیے، تو اور 90 دن میں انتخابات جنہوں نے نہیں کروائے، آرٹیکل 6 تو ان کے اوپر لگنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ آپ نے اسمبلیاں توڑ کر غیر آئینی کام کیا ہے۔ جب یہ صحافی نے سوال کیا تو عمران خان صاحب نے اس کا جواب دیا کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 6 لگانے کی بات نہیں کی، یہ کہا تھا الیکشن ہونے چاہیے، آرٹیکل 6 کمیشن پر الیکشن کمیشن پر لگنا چاہیے۔ میں ساری زندگی جیل میں بیٹھنے کو تیار ہوں، اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے سے متعلق باتیں بے بنیاد ہیں، انہیں ڈر ہے کہیں حلقے نہ کھل جائیں، یہ اس لیے ججز تبدیل کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود اگر الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی کو سیٹیں نہ ملی تو الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے جناب۔ اس کے بعد یہ تو وہ گئی خان صاحب کی بات، جو امپورٹنٹ خبر تھی جس میں عمران خان صاحب کے اوپر تشدد کی، ان کے ساتھ بدتمیزی کی یا ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی باتیں جو ہیں وہ بڑی عجیب سی باتیں سامنے آئیں۔ وہ بشرا بی بی صاحبہ نے جب آج گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے ڈیالہ میں، تو پہلے تو خان صاحب نے ان کو منع کیا، اور خان صاحب نے کہا کہ آپ گفتگو نہ کریں کیونکہ یہ سینسرڈ میڈیا ہے، اور یہ آپ کی بات جس طرح آپ کریں گی ویسے آگے نہیں پہنچا سکتا۔ تو جس پہ صحافیوں نے جو ہے وہ احتجاج بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ طنز کر رہے ہیں ہم پہ، حالانکہ ہم نے آپ کی ایک ایک چیز جو ہے اس کو آگے رپورٹ کیا ہے۔ اور خان صاحب جو ہے خاموشی سے پھر اٹھ کے چلے گئے وہاں سے، لیکن بشرا بی بی نے کہا کہ نہیں مجھے بات کرنے دیں، اور انہوں نے آج بڑا کھل کے بولا، اور اس بات کے دوران جو بشرا بی بی نے انکشاف کیے اس کے مطابق بشرا بی بی کہتی ہیں کہ گزشتہ سال بانی چیئرمین کو جب زمان پارک سے گرفتار کیا گیا تو وہ سو رہے تھے۔ بانی چیئرمین کو گرفتار کرنے کے لیے گھر میں لگا بلٹ پروف شیشہ توڑا گیا، پولیس بانی چیئرمین کے منہ پر کپڑا ڈال کر گھسیٹ کر ساتھ لے گئی، اور عمران خان کی گرفتاری کے 8 دن بعد میں نے ان سے اٹک میں ملاقات کی تو وہ کمزور تھے۔ تو جناب یہ والا معاملہ کہ جس میں جب زمان پارک میں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے گئے تھے تو بشرا بی بی نے بتایا کہ وہ سو رہے تھے، اور ان سے یہ کہا گیا جب پولیس کی جانب سے جو سی آئی اے کے ملک لیاقت صاحب ہیں ان کو بتایا گیا کہ جناب ابھی خان صاحب اٹھے ہیں، وہ نہا دھو لیں، فریش ہو لیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے ساتھ آپ ان کو گرفتار کر لیں لے جائیں، لیکن پولیس نے وہ جو گھر میں لگا ہوا بلٹ پروف شیشہ اس کو توڑا اور وہ جناب اندر چلے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اٹک جیل میں جو ہے وہ خان صاحب بہت کمزور تھے، پھر وہی باتیں انہوں نے دوبارہ سے کی کہ گرفتاری کے 8 دن کے بعد ان سے ملی تو وہ بڑے کمزور تھے، اور جہاں پہ ان کو جیل میں رکھا گیا اٹک جیل میں وہاں پہ غلاظت موجود تھی، اور جو کھانا فراہم کیا جاتا تھا عمران خان کو وہ کھانا بھی جو ہے اس کو پہلے گندا کر دیا جاتا تھا، پھر جو ہے وہ عمران خان کو کھلانے کے لیے دیا جاتا تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جس سیل میں عمران خان کو رکھا گیا تھا اس سیل میں کیڑے تھے، اور رات بھر بالوں سے کیڑے نکالتے رہتے تھے۔ ملک کے 1 2 3 کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے ملک سے مخلص اور خوددار کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ چور لٹیرے اور ڈاکوؤں کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے کر حکومت دے دی گئی۔ پھر جناب یہ ساری وہ والی باتیں، پھر انہوں نے کہا کہ میں بزدل نہیں ہوں،
میری گرفتاری کو ڈیل تک کہا گیا، یہ باتیں اس لیے ریکارڈ پر لا رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ زندہ رہوں گی یا نہیں۔ عمران خان کو جان کا خطرہ ہے، اس سے پہلے بھی زہر دیا گیا اور اس پر فائرنگ بھی کی گئی۔ عمران خان کو جو ہے انہوں نے کہا کہ میں نے درخواست میں کسی شخص کا نام نہیں لکھا کہ وہ جو زہر دینے کا معاملہ ہے وہ عدالت میں ہے اور اس پہ کوئی فیصلہ نہیں دیا جا رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کسی افسر کا نام نہیں لکھا، کسی کا نام نہیں لکھا کہ کون جو ہے وہ زہر دے رہا ہے، لیکن کم از کم اس پہ کوئی فیصلہ تو کریں، کس چیز کا ڈر ہے عدالت پر، کس چیز کا جو ہے وہ پریشر ہے۔ عدت کیس میں بریت پر شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ عدت کیس سے بریت کے بعد مجھے پتہ چلا میں رہا ہونے والی ہوں۔ مجھے سپرنٹینڈنٹ جیل کے آفس تک لایا گیا، وہاں موجود لوگوں کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ مجھے رہا نہیں کیا جا رہا۔ مجھ پر جیل سے باہر جانے کے لیے دباؤ ڈالا۔ جب باہر نکلی تو نیب والوں نے کہا آپ کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو جناب یہ وہ ٹائلٹ کلینر کھانے والی باتیں، اور اس پہ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر مداخلت بھی کی اور انہوں نے کہا کہ وہ جو ٹیسٹ ہوئے، جو کہا جاتا ہے کہ جناب وہ کوئی رپورٹ میں اس طرح کا آیا نہیں ہے کہ ٹائلٹ کلینر کھانے میں ڈال کے دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ تقریباً 3 ماہ کے بعد ہوئے، 2 ماہ میری طبیعت جو ہے وہ شدید خراب رہی، اور 3 ماہ کے بعد اگر معاملات اس طرح ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ چیزیں کہاں سے اس میں ڈیٹیکٹ ہوں گی۔ اگر تو ٹائملی اس کا ٹیسٹ کر لیا جاتا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتی۔ تو یہ جناب بشریٰ بی بی صاحبہ نے بھی آج کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، اس لیے میں نے آج یہ ساری باتیں کھل کے بولی ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے بھی بنو آپریشن کے اوپر بھی آج عمران خان صاحب بولے اور انہوں نے اس کی تحقیقات کا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے، اور وزیر اعلیٰ جو کے پی کے ہیں ان کو بھی کہا کہ جناب اس کے اوپر اپنا سخت موقف رکھیں اور اس کی انکوائری کروائیں کہ معاملہ کیا ہے اور کیوں وہ بنو کا حادثہ جو ہے وہ پیش آیا۔ باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔